أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری پچھلی نشست اور مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی حکایت اور ان کا قصہ چل رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں اور ان کے لوگوں کو سمندر میں ڈبونے کے بعد بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور بنو اسرائیل نے وہاں اس موقع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عرض کیا. ایک قوم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنا بنایا ہوا بت تھا، اس بت کے سامنے جھک رہی تھی، اس کی عبادت کر رہی تھی، اس کی پرستش اور پوجا کر رہی تھی. تو بنو اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا دیجئے جو ہم کو نظر آئے اور ہم بھی ان کی طرح جو ہے وہ بت کے سامنے جھکا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ڈانٹ پلائی اور ان کو ایسی حرکت سے منع کیا، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آئندہ تمہیں کیسی زندگی گزارنی ہے، اگر اس کے لیے گائیڈ لائن چاہیے، رہبری چاہیے، تو ایسا کرو موسیٰ، تم اپنی قوم کے معزز سرداروں کو لے کر ہمارے پاس طور پہاڑ پر آؤ. ہم تمہیں وہاں ایک ایسی کتاب دیں گے، ہم تمہیں وہاں ایک ایسی قرآن، ایک ایسی الہی کتاب دیں گے جس کو سامنے رکھ کر تم زندگی گزار سکو گے، اور جس میں زندگی کے مختلف موڑ پر آدمی کو کیا کرنا چاہیے اس کی ساری رہبری اور اس کی ساری گائیڈ لائنز اس میں موجود ہوگی. تو تم طور پہاڑ پر آؤ اور ہمارے پاس سے لے جاؤ. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا شوق اور شغف اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا جوش اتنا غلبہ مار رہا تھا. قوم تو بہت بڑی تھی، لاکھوں کی تعداد میں تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی جو کہ خود نبی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو یہ کہا کہ میں آگے آگے جاتا ہوں طور پہاڑ پر، چونکہ وہاں کتاب لینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 40 دن تمہیں وہاں اعتکاف کرنا ہے. اور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پہلے جاتا ہوں
تم پیچھے پیچھے لے کر قوم کو میرے پاس وہاں طور پہاڑ پر آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی پہنچ گئے، اور جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک کی دوسری آیت میں ہے اپنے بھائی ہارون سے یوں کہا تھا، قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، کہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے یوں کہا کہ میرے بعد میری قوم کا جانشین اور نائب بننا، میں جا رہا ہوں، میری قوم کو تم سنبھالنا اور اس کا میری جگہ نائب تم رہو گے، وَأَصْلِحْ، اور میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ میرے چلے جانے کے بعد وہ کسی گمراہی میں، کسی فتنے میں، کسی ضلالت میں، کسی غلط بات میں پڑ جائے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرنا۔ یہ باتیں کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، طور پہاڑ پر، اور ادھر پیچھے جیسا کہ پچھلی نشست میں تفصیل سے آیا کہ سامری نام کے ایک شخص نے، اب یہ سامری کون تھا تو اس کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبطی یعنی فرعونی گھرانے کا، فرعونی قوم کا بندہ تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خالی ایمان لے آیا تھا، زبان سے اوپر سے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا، اور موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ موقع ملے اور میں ان بنو اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو گمراہ کروں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سامری اصل میں اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، اور یہ سامورا شام میں ایک علاقہ ہے، وہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا رہنے والا تھا، اس لیے اس کو سامری کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، جیسا کہ پچھلی مجلس میں تفصیل سے آیا، اپنی مکاری کے ذریعے سے، دھوکے بازی کے ذریعے سے، اپنی شعبدہ بازی کے ذریعے سے پوری قوم کے ایک بڑے حصے کو اس نے گمراہی میں مبتلا کر کے ایک گائے کا سونے چاندی کا جو بچڑا بنایا تھا، اس بچڑے کی پرستش میں مبتلا کر دیا تھا، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے بنو اسرائیل۔ اس لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی جاتی ہے، جہاں گائے کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ایران سے اس کا تعلق تھا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں بھی گائے کی پوجا کی جاتی تھی، تو یہ شاید اسی قبیلے کا اور اسی علاقے کا ہوگا۔ بہرحال یہ آدمی کہاں کا تھا وہ نہیں پکا، روایت سے کسی طور پر قطعی طور پر ثابت نہیں ہے، لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہاں کا ہو سکتا ہے، یہاں کا ہو سکتا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کو وہ سونا چاندی جو فرعونیوں کے پاس سے انہوں نے زیورات لیے تھے وہ سارے لے کر آگ میں ڈالیں، اور دھوکے سے حضرت ہارون علیہ السلام سے دعا کروائی، اور پھر اس بچڑے کو اس انداز میں بنایا کہ بچڑے میں لہو عجلا جسدا لہو خوار، جس بچڑے میں ایک آواز آتی تھی، تو لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ یہ بچڑا جو ہے وہ زندہ ہو گیا، یہ گائے کا بچہ یہ زندہ ہو گیا اور یہ بولنے لگا۔ حالانکہ اس نے بنایا تھا اس طرح تکنیک کے ذریعے سے کہ اس کے سوراخوں میں ایک طرف سے ہوا گھس کر جب ناک کے اور منہ کے راستے سے نکلتی تھی تو اس میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی تھی، اور چونکہ بنو اسرائیل کے ذہن میں پہلے سے تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی درخواست کر چکے تھے کہ ایسا کوئی ہم کو معبود دو جو ہم کو آنکھوں سے نظر آئے، اور اسی پوائنٹ کو سامری نے پکڑ لیا کہ ہاں یہ وہ راستہ ہے جس سے اس قوم کو میں گمراہ کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس نے قوم کو بہلایا، ان کے پاس سے سونا چاندی لے کر بچڑا بنایا، اور بنانے کے بعد کہنے لگا کہ یہ ہے تمہارا پروردگار اور اسی کے سامنے تمہیں جھکنا چاہیے، اور رہ گئے موسیٰ تو بھول گئے، فنسی، موسیٰ بھول گئے، موسیٰ کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس کا پروردگار کون ہے۔ موسیٰ بھی ابھی کوہ طور سے آئے گے نا، تو اسی بچڑے کے سامنے اور اسی گائے کے اس بچے کے سامنے اور اس تمہارے معبود کے سامنے موسیٰ بھی جھکنے والے ہیں۔ یہ باتیں اس نے اپنی قوم کو گمراہ کر کے کہی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ 40 دن تو گزار لیے اور جلدی آ بھی گئے، لیکن تمہارے پیچھے تمہاری قوم کا کیا ہوا جانتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں جانتا وہ کیا ہوا۔ کہاں تم جلدی آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس لیے جلدی آیا کہ وہ تو میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، اور اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر آیا ہوں، اور وہ یہیں پر آ کر مجھ سے ملنے والے۔
تب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پیچھے قوم کس گمراہی میں مبتلا ہوئی ہے. تو اس موقع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے, اور واپس تشریف لا کر انہوں نے پہلے جو ہے وہ واپس تشریف لا کر قوم سے بھی بات چیت کی, حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی بات چیت کی, اور ساتھ میں سامری سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات چیت کی. آج کے سبق میں جتنی آیات پڑھی گئی اس میں زیادہ تر آیات وہ ہے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون سے بات کر رہے ہیں, یا پھر اپنے وہ سامری جو تھا اس سے بات چیت کر رہے ہیں. اور چونکہ یہودیوں نے اپنی کتاب میں بہت تبدیلی اور تحریف کر دی, انہوں نے کیا کیا کہ اس سارے واقعے کا مجرم نعوذ باللہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ سارا کیا تھا, حالانکہ یہ سارا تو سامری نے کیا تھا. اس لیے قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام نے جب یہ گوسالہ پرستی, یہ گائے کو پوجنے کا سلسلہ شروع ہوا, تب اپنی قوم کو کیا کہا تھا اور ان کو کیسے سمجھایا تھا, قرآن نے اس کو نقل کیا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلَ, اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم اس بچڑے اور گائے کے بچے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو, یہ تمہارا معبود نہیں ہے, یہ تمہارا پروردگار نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ, تمہارا پروردگار کون ہے؟ رحمان تمہارا پروردگار ہے, اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي, سو تم میری اتباع کرو, میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو, میرا کہاں مانو. حضرت ہارون علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میری اتباع کرو, میری اتباع میں میرے قول کی بھی اتباع کرو یعنی میری بات کی, اور میرے فعل کی یعنی میرے کام کی بھی اتباع کرو. میرے قول کی اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تم کو صاف منع کرتا ہوں کہ یہ گائے کا بچہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا ہے, تمہارا معبود تو ایک اللہ ہے, تمہارا پروردگار تو رحمان و رحیم ہے. اور میں نے جیسا کہ بھائی نے کہا تھا کہ تم کوہ طور پر آنا, اللہ کا وعدہ ہے کہ وہاں توریت کتاب ہم کو دی جائے گی, اس لیے تم میرے پیچھے پیچھے چلو. ادھر جب حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو یہ ساری باتیں بتائی تو پھر لوگ جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹ گئے. 12,000 کے قریب وہ لوگ تھے, جو بہت تھوڑی تعداد ہے. اس سے پہلے بتایا کہ ان کے ساتھ تقریباً جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں بنو اسرائیل آئے تھے. تو 12,000 حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ہارون صحیح کہہ رہے ہیں, ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم اس سامری کے بنائے ہوئے بت کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکیں گے. اور باقی قوم میں 2 حصے بن گئے, سب نے جو ہے وہ بت پرستی اور اس گائے کو پوجنا شروع کر دیا, گائے کی پرستی شروع کر دی. البتہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ابھی جب تک یہ سامری کہہ رہا ہے اور جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے ہیں, تب تک جو ہے وہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور دیکھیں گے, ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہے کہ نہیں, یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اگر منع کریں گے تو چھوڑ دیں گے. اور ایک بڑا حصہ ان لوگوں کا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہارون علیہ السلام نہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی آ کر منع کریں گے تو بھی ہم اس گائے کے بچڑے کی پوجا نہیں چھوڑیں گے, ہم اب اسی کے سامنے جھکیں گے, یہی ہمارا پروردگار ہے, یہی ہمارا رب ہے. قرآن کریم نے حضرت ہارون علیہ السلام کے اس روکنے اور ٹوکنے کو صاف الفاظ میں ذکر کیا, تاکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کام کا ارتکاب کیا تھا, اس سے ایک نبی کا دامن بری ہو جائے. حضرت ہارون علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان بری باتوں سے روکا تو اس کے جواب میں قوم نے کیا کہا؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ, وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ واپس نہ آ جائیں ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے. وہ جو ایک بڑے حصے نے کہا تھا کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے, موسیٰ آئے گا تب دیکھیں گے, تو وہ قرآن پاک نے نقل کیا کہ حضرت ہارون کی نصیحت کے جواب میں ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ لن نبرح علیہ عاکفین, یعنی ہم تو یہی جھوٹا خدا لے کر بیٹھے رہیں گے, ہم موسیٰ اور ہارون اور ان کے پروردگار کو ہم ماننے والے نہیں ہیں, بلکہ ہم یہی اس جھوٹے جو معبود ہیں اس کو لے کر ہم بیٹھے رہیں گے. اور بلکہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یوں کہا کہ موسیٰ تو خدا کو ڈھونڈنے گئے ہیں,
وہ طور پہ خدا ودا کچھ ملنے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ موسیٰ بھی تھک ہار کر جب یہاں آئیں گے اللہ کی پناہ، تو وہ بھی جو ہے وہ اسی بت کے سامنے جھکیں گے۔ کتنی بری، کتنی بدبخت قوم ہے جو اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ نبی بھی خود کفر اور شرک کرے گا۔ نبی تو دعوت دینے کے لیے آتا ہے، لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے۔ یہ وہی یہودی ہے، اس وقت سے ان کی جو عادت بگڑی ہے وہ آج تک ان کی عادت بگڑی ہی رہی ہے۔ ایک جماعت صرف ایسی تھی 12,000 کے قریب جنہوں نے انکار کیا تھا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کو لے کر الگ ہو گئے اور یہ چاہا کہ میں ان کو لے کر بھائی کے پاس چلے جاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ بھائی نے تو کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد میری قوم کا نائب تم بننا، اور بھائی نے کہا تھا کہ میری قوم میں کچھ برا ہو جائے تو سمجھانا، ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ اگر میں ان 12,000 کو لے کر جاؤں گا تو پھر ان میں بھی دو گروہ بن جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ آئیں گے تو دیکھیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ آئیں گے تب بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو بنی اسرائیل ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، اور بھائی مجھ سے پوچھیں گے کہ میں تیرے حوالے کر کے قوم کو گیا تھا، تو نے قوم میں فتنہ ڈال دیا، فساد ڈال دیا، قوم جو ہے وہ منتشر ہو گئی، قوم میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھانے کے بعد یہ مناسب سمجھا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کر میں چلا گیا تو آج یہ ایک برائی میں مبتلا ہوئے ہیں، موسیٰ کے آنے تک تو ہزاروں برائیاں کر ڈالیں گے۔ اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام ان کے درمیان رہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے دور ہو جاتے ہیں ان کے فتنے میں پڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے کیا گئے کہ ادھر قوم فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے کسی نہ کسی نیک بندے کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھنا چاہیے۔ اس تعلق کی برکت سے، ان کے پاس آنے جانے کی برکت سے آدمی فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آدمی مسجد سے جڑا رہے، مسجد کے نیک لوگوں سے جڑا رہے، آدمی جو ہے وہ ملاقات کرنے والوں سے، جماعت میں جانے والوں سے، بزرگوں سے، علماء سے، ائمہ سے، مؤذنین سے، ان سے کچھ نہ کچھ اپنا تعلق رکھے۔ اگر تعلق باقی رکھے گا تو پھر یہ آدمی کا حال ایسا نہیں ہوگا جیسا کٹی ہوئی پتنگ کا حال ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا کر گرے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مسجد کے ساتھ، مسجد میں بیٹھنے والوں کے ساتھ اور مسجد کے آباد کرنے والے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ تعلق آدمی کو فتنے میں پڑنے سے بچاتا ہے، اور اگر کبھی پڑ بھی گیا تو یہی تعلق فتنے میں سے نکلنے سے مدد کرتا ہے۔ آدمی کیسے فتنے سے باہر آئے اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں کی خدمت میں ہمیشہ جاتے رہنا چاہیے۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو دوڑے دوڑے آئے، اور آتے ہی سب سے پہلے اپنے بھائی کو پوچھا، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے ساتھ بات چیت کے بعد حضرت ہارون سے پوچھا کہ اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ یعنی میں نے تو یہ کہا تھا کہ لے کر میرے پاس آ جاتے ہیں ان کو، تم کیوں ایک جگہ ٹھہرے رہے؟ جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام کے دماغ میں یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر میں چلا گیا تو یہ لوگ زیادہ فتنے میں پڑ جائیں گے اور ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا، میں رہوں گا تو ایک رہیں گے، پھر بھائی آ جائیں گے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس سے علماء نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، کفر اور شرک اور ناجائز باتوں کا نہیں، لیکن اگر مستحب اور سنت کی بات کا مسئلہ ہو اور جس سے معلوم ہوتا ہو کہ قوم بٹ جائے گی، تو تھوڑی دیر کے لیے اس سنت اور مستحب کو چھوڑنے کی گنجائش نکل آتی ہے، تاکہ قوم میں اتحاد اور آپسی یکجہتی، ان کی آپسی ایکتا جو ہے وہ باقی رہے، ان کا اتحاد اور اتفاق باقی رہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی آدمی تھے، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہارون اپنے ان 12,000 کو لے کے یا تو میرے پاس آ جاتا، یا پھر دوسرا راستہ تھا کہ ان کے درمیان رہتا تو ان کو اپنی زبان سے روکتا، جو حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا۔ نہیں مانتے تو ان کے ساتھ جہاد کرتا ہارون، ان کے ساتھ قتال کرتا۔ حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 12,000، 12,000 اور سامنے لاکھوں کا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی سوچ یہ تھی کہ فتنہ نہ ہو،
اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے ناراض ہو رہے ہیں کہ یا تو میرے پاس آتا یا پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ جہاد اور قتال کرتا۔ اسی کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے ہارون، جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ اللہ تتبعن، کہ تم میرے پیچھے چلے آتے، یعنی تم میرے پیچھے آتے، میری اتباع کرتے، وہاں پر طور پر آ کر مجھ سے مل جاتے۔ افعصیت امری، بھلا کیا تم نے میری بات کی خلاف ورزی کی؟ کیا تم نے میں نے جو کہا تھا اس کے خلاف کیا؟ تو اس پر کہتے ہیں کتابوں میں، خود قرآن پاک میں دوسرے موقع سے، اس موقع سے بھی آگے آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت جلال میں تھے، بہت زیادہ غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کی جو ہے وہ داڑھی پکڑ لی، ان کا گریبان کھینچا، اور یہ حال ہو گیا کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آج مار دیں گے، ایسی حالت ہو گئی۔ یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کی وجہ سے غصہ تھا، دین کی وجہ سے غیرت آ رہی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قسم کے ارشادات اور تعلیمات ملتی ہیں کہ دین کی وجہ سے آدمی اگر غصہ کرے تو وہ شریعت میں محمود اور مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، کرنا چاہیے۔ دنیا کی وجہ سے جو غصہ ہوتا ہے اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کہ اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ان صحابی کے خاص حالات کے پیش نظر آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ حضور نے پھر فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ 3 مرتبہ انہوں نے پوچھا، تینوں مرتبہ حضور نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ تو دنیا کے معاملے میں غصہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کوئی دین کے خلاف بات دیکھتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بگڑ جاتا تھا، آپ ممبر پر تشریف لے جاتے تھے اور لوگوں کو خطاب کر کے کہتے تھے ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ تو اپنی قوم کی برائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے والے نہیں تھے۔ اور یہی فریضہ آج اس امت کے علماء کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ جب اپنی قوم کو کسی برائی میں مبتلا دیکھے، اور علماء پر کیا موقوف ہے، ہر ذمہ دار کو یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو کسی برائی میں مبتلا دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنے ماتحتوں کو دیکھے، اپنے ملازم کو کسی برائی میں مبتلا دیکھیں تو اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں، اور اگر بڑی برائی میں مبتلا ہو اور وہ باز نہیں آتا ہے تو پھر موقع ہو تو اس پر غصہ بھی آدمی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں اس قسم کے واقعات ملتے ہیں کہ کبھی کبھی صحابہ نے بڑی کوئی بات پیش آ گئی تو اس سے قسم کھا لی کہ میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، اتنی ناراض ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صحابزادے، اور سنت کی پیروی کرنے میں صحابہ میں ممتاز ہیں۔ صحابہ میں ہر صحابی میں کچھ نہ کچھ خصوصیت اور صفت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سنت پر عمل کرنے میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران جس جگہ اتر کر آپ نے استنجا فرمایا ہے، جب حضرت عبداللہ ابن عمر اس جگہ سے گزرتے تھے تو ضرورت نہ ہونے کے باوجود وہاں اتر کر استنجا فرماتے، حالانکہ یہ سنت نہیں ہے، یہ تو ایک بشری انسانی ضرورت تھی جو حضور نے فرمائی، لیکن اس کی بھی پیروی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک صاحبزادے تھے، وہ ایک مرتبہ بیٹھ کر جو ہے وہ کنکری وغیرہ سے کھیل رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنکری سے جو یوں کر کے لوگ مارتے ہیں، ایسا کر کے مارتے ہیں، آپ نے ایک ارشاد میں فرمایا کہ اس طرح جو ہے وہ مارنا نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح مارنا نہیں چاہیے، اس طرح مارنے سے جو ہے وہ سامنے والا مر تو نہیں جاتا، لیکن کبھی آنکھ میں لگ گیا تو آنکھ پھٹ جائے گی، کبھی دانت پہ لگ گیا تو دانت ٹوٹ جائیں گے۔ پہلے ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ اتنا سا کنکر دانت پہ لگنے سے کیسے دانت ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں دیکھا ایک طالب علم وہ کھیل رہا تھا والی بال، اور دوسرے نے جو ہے وہ اتنا چھوٹا سا پتھر تھا یوں کر کے مارا تو وہ سامنے والا جو طالب علم تھا اس کو دانت پہ لگا اور اس کا آدھا دانت ٹوٹ گیا۔ تو بڑی حیرانی کی بات ہوئی کہ ایسا، تو وہ دراصل ایسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے منع کیا کہ ایسا مت کرو، وہ بچہ پھر بھی کرنے لگا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ میں تجھ کو کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے،
اس کے باوجود بھی وہ بچہ حرکت کرتا رہا تو ان کو غیرت آئی دین کی وجہ سے کہ میں حدیث سناتا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سناتا ہوں اور تو میری بات نہیں سنتا ہے، حضور کے ارشاد کے خلاف تو ایسا کر رہا ہے، جا میں تجھ سے عمر بھر کبھی بات نہیں کروں گا، پھر زندگی بھر اس سے بات نہیں۔ ان کا سگا بیٹا تھا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ان کی جتنی غیرت نہ صحیح، پر باپ کی پیشانی پر ایک شکن تو پڑنا چاہیے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، باپ کی پیشانی پر ذرا سا ناراضگی تو ظاہر ہونی چاہیے کہ بیٹا جو ہے وہ شریعت کی کھلم کھلا سنت کی اور شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو غصہ ہوئے ہیں وہ دین کی غیرت کی وجہ سے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب میں کہا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، حضرت ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، حالانکہ دونوں بھائی تھے، تو میری ماں کے بیٹے ایسا کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا باپ ان کا ایک نہیں تھا؟ تو علماء نے کہا نہیں، دونوں جو ہے وہ سگے بھائی تھے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ موسیٰ بہت غصے میں ہے تو ماں کا واسطہ دیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ ماں میں جمال ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، تو ماں کا نام لے کر گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا اور یہ بتلانا چاہا کہ میں کوئی دشمن نہیں ہوں، میں اسی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوں جس سے تم نکلے ہو، پہلے میری بات سن لو کہ کیا ہوا تھا۔ قال یا ابن ام، کہا حضرت ہارون نے اے میری ماں کے بیٹے لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ میرا سر پکڑو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، حقیقت میں مجھے یہ ڈر تھا، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، تفرقہ یعنی اختلاف، بٹ گئے لوگ گروہ میں، اور میری بات کا پاس و لحاظ نہیں کیا، میرا انتظار نہیں کیا، تو مجھے یہ ڈر تھا، نہیں تو میں نے ان کو روکا تھا، سمجھایا تھا، پوری کوشش کی تھی، اور 12,000 کو لے کر آتا، پیچھے ساری قوم مزید گمراہی میں مبتلا ہو جاتی۔ اس سے علماء نے یہ بھی نقطہ نکالا ہے اس آیت کریمہ میں، حضرت ہارون نے کہا لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی مت پکڑو، معلوم ہوا کہ اتنی بڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی کہ وہ پکڑنے میں آ سکے، یہ جو کوہلی وولی اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر چھوٹی موٹی اتنی داڑھی رکھتے ہیں وہ داڑھی نہیں ہے، شریعت نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے ایک مشت، ایک مٹھی، اس کے بعد اگر آدمی جو ہے وہ تراشنا خراشنا چاہیں بلکہ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جن کا بھی تذکرہ آیا وہ اہتمام سے اس کا لحاظ کرتے تھے کہ ایک مشت داڑھی سے زیادہ بڑھنے نہ پاوے، بڑھتی تھی تو پھر اس کو کاٹ دیتے، لیکن ایسا داڑھی کے ساتھ کھلواڑ کرنا یا اتنی چھوٹی چھوٹی رکھنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تھا، اور کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی کچھ سنتیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی رہی ہے، اس میں سے نکاح کرنا ہے، ایک عطر لگانا ہے، مسواک کرنا ہے، اور اسی طرح داڑھی رکھنا، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سارے انبیاء نے رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک داڑھی بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا شریعت و سنت بتلاتی ہے ویسا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی نیت کرے، ارادہ کرے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑو اور میرا سر نہ پکڑو، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں اختلاف کر دیا اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ اب جب یہ وضاحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو پھر انہوں نے بھائی کو چھوڑ دیا، معلوم ہوا کہ بھائی مجرم نہیں، پہلے قوم سے بات کی، قوم نے کہا کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں، یہ ہارون اور سامری ہے ان کو پوچھو، تو حضرت ہارون سے پوچھا، انہوں نے اپنی بات پیش کر دی، اب بچا کون؟ سامری بچا۔ اب آگے کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی خبر لیں گے، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ نے کہا کہ اچھا او سامری تو بتا تجھے کیا ہوا تھا، تو نے کیوں قوم کو گمراہی میں مبتلا کیا؟ تو سامری نے سارا کہہ دیا کہ یہ ایسا ایسا ہوا تھا۔ اس سے پہلے والی مجلس میں آیا تھا کہ سامری اس سال پیدا ہوا تھا جس سال فرعون کی طرف سے بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، اور اس کی ماں نے ڈر کر اس کو غار میں جو ہے وہ چھپا دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آتے تھے
اور اس کو جو ہے وہ دودھ پلاتے تھے. وہ بالکل بڑا ہو گیا تب وہ غار سے باہر نکلا. کہتے ہیں کہ جوان ہو کر وہ غار سے باہر نکلا. اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ دریا پار کر رہے تھے تو ساتھ میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعونیوں کو ڈبونے کے لیے اور مومنین کی نصرت اور مدد کے لیے آئے تھے. تو سامری نے دیکھا. باقی لوگوں کو تو حضرت جبرائیل نظر نہیں آتے تھے, سامری کو نظر آتے تھے, چونکہ وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا, وہ جانتا تھا حضرت جبرائیل کو. تو سامری نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا گھوڑا جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں اس قدم کے نیچے کچھ گھاس اگاتی ہے. تو اس کو لگا کہ اس میں کچھ زندگی کے آثار ہیں. تو اس نے وہاں سے ایک مٹی جو ہے وہ ایک مٹھی مٹی اٹھا لی تھی, اور جب یہ بچھڑے کو پگھالا جا رہا تھا اور بنایا جا رہا تھا تو اس میں اس نے وہ مٹی ڈال دی تھی. اور جھوٹا جھوٹا حضرت ہارون سے کہا تھا کہ ایک کام کرو, میری اس سے جو نیت ہے وہ پوری ہو جائے, تم اللہ سے دعا کرو. اوپر سے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سامری کو جانتے نہیں تھے, انہوں نے دعا بھی کر دی اور یہ سارا فتنہ کھڑا ہو گیا. تو یہ ساری بات آگے والی آیات میں سامری حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. سامری بولا میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی, یعنی وہی حضرت جبرائیل اور ان کے گھوڑے کے قدم. میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی تھی, اس لیے میں نے قاصد کے نقش قدم سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی اور فنبذتها اور اسے بچھڑے پر ڈال دیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اور میرے دل نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا, یعنی مجھے ایسا لگا کہ ایسا کچھ کرنا چاہیے سو میں نے کر دیا. اب یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال فاذهب. فاذهب کا ترجمہ ہوتا ہے موسیٰ نے کہا اچھا تو جا. لیکن یہ تو جا یعنی وہ جو نرمی والا جا نہیں ہے, یہ فاذهب کا مطلب ہے تو یہاں سے نکل, ہمارے لوگوں میں سے نکل, تو فتین آدمی ہے, تو فتنہ کر. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ قوم میں اگر قوم کے لوگوں کو فتنے میں اور اختلاف میں ڈالنے والے لوگ ہیں, یا بعض لوگوں نے لکھا ہے بدعت کرنے والے لوگ ہیں, یا بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگ ہیں, تو پھر ان کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ بائیکاٹ بھی ایک علاج ہے, اگرچہ یہی ایک علاج نہیں ہے لیکن ایک علاج بائیکاٹ بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 3 صحابی حضرت کعب اور ان کے 2 ساتھی جہاد میں نہیں جا پائے تھے, اور تبوک کے موقع سے جب واپس حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان تینوں حضرات کا بائیکاٹ کیا تھا. مرتد عورت, جو عورت اسلام سے پھر جائے, اس کا بھی شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کو نظر بند کر دیا جاتا ہے, اور حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ دوبارہ اس مسلمان نہ ہو کوئی اس سے تعلق نہیں رکھے گا. سارے مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ اس سے تعلق ختم کر دیا جائے. بلکہ زانیہ عورت کی بھی شروع اسلام میں سزا یہ تھی کہ اس سے تعلق ختم کر دیا جائے. تو بائیکاٹ کرنا, مقاطعہ کرنا, مجرم کو الگ تھلگ کر دینا, یہ بھی سزا کا ایک حصہ ہے. اور اسی لیے کبھی کبھی ہم کلاسوں میں دیکھتے ہیں کہ استاد جس طالب علم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا دور بٹھا دیتے ہیں, اس سے تھوڑا سا نگاہ کرنا اس کی طرف کم کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا. جب کسی صحابی سے کوئی بات جو ہے وہ اٹپٹی سی معلوم ہوتی تھی تو آپ ان کی طرف نظر نہیں کرتے تھے, یہ ان کی اصلاح کے لیے ہوتا تھا, آپ کا دل بہت صاف ہوتا تھا. ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے گزرے تو کوئی نیا بڑا گھر دیکھا. اب ان کے زمانے کا بڑا کیا ہوگا, کوئی چھوٹا موٹا گھر تھا لیکن چونے سے تعمیر کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اکثر گھر جو ہے وہ چونے سے نہیں بنے ہوئے تھے, وہ لکڑے اور اس کے اوپر پتے وغیرہ رکھ کر وہ بنا دیے گئے تھے. خود مسجد نبوی بھی چونے سے بنی ہوئی نہیں تھی, سیمنٹ اور مٹی سے, وہ لکڑے وغیرہ سے بنی ہوئی تھی, اتنی سادگی تھی. آپ ایک جگہ سے گزرے, یہودیوں کے تھے, محل تھے بڑے بڑے, ان کے قلعے تھے, تو وہاں آپ کو ایک چونے کا قبہ گنبد جیسا مکان نظر ہے. پوچھا کن صحابی کا ہے, تو فرمایا کہ فلاں صحابی کا ہے. کچھ نہیں کہا آپ نے, آپ اپنی مجلس میں روزانہ کی طرح بیٹھے, لیکن جب وہ صحابی آتے ہیں آپ یوں نظر پھیر لیتے, ان کی طرف دیکھتے نہیں. صحابی کا کیا ہوا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, میری طرف نظر نہیں فرماتے ہیں. پھر ساتھیوں سے اس کا تذکرہ کیا, کہ ہوا تو کچھ نہیں ہے, البتہ جو ہے وہ ایک مرتبہ وہاں سے آپ کے گھر کے پاس سے گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
بدترین مال وہ ہے جو تعمیر میں لگے. اس لیے گھروں پہ بہت زیادہ خرچہ کرنے کے ممانعت ہے. جو ضروری ہیں، جو آرام کے لیے ہیں اتنا ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ گھروں پہ خرچہ کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کو بدترین مال فرمایا کہ بدترین مال وہ ہے جو تعمیرات میں لگے. آج امت کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ دیکھیے، اب آپ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ تعمیرات میں کتنا بڑا حصہ جو ہے وہ امت کا خرچ ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ایسا کہ کس کا مکان ہے، اس کے بعد سے جو ہے وہ آپ کی طرف نظر نہیں کر رہے. وہ صحابی گئے، اور اخلاص بھی ان کا کتنا اعلیٰ درجے، فوراً جا کے اس کو توڑ دیا. اور ہم ہوتے تو توڑ کر آ کے جو ہے وہ سینہ پیٹ کر حضور کے سامنے بتاتے کہ حضور آپ کی محبت میں توڑ دیا اس کو. آ کر بتایا نہیں کہ میں نے توڑ دیا، آ کر چپ چاپ بیٹھ گئے، اور کئی دنوں تک اسی طرح بیٹھے رہے، اور حضور ان کی طرف نظر نہیں فرما رہے. اتفاق سے کسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ اچھا وہ مکان گر، تو پھر آپ کی توجہ دوبارہ ان کی طرف ہونے لگی. تو یہ ایک طریقہ علاج ہے کہ اگر جو ہے وہ بیٹا نافرمان ہو گیا تو باپ کچھ دنوں تک اس کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو بیٹا جو ہے وہ، ہاں بیٹا اگر اتنا بے حس ہے کہ باپ تھوڑی سی توجہ بھی ہٹا لے گا تو وہ اور زیادہ بگڑ جائے گا، تو پھر مسئلہ ہے. اس لیے اس میں بھی حکمت چاہیے. ایک مرتبہ ایک شخص نے زنا کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مدینے سے نکال دیا کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں اس میں سے کہیں بھی تجھے نہیں رہنا، تو یہاں سے نکال دیا اس کو. بعد میں خبر آئی وہ ایران یا روم میں کہیں جا کے اسلام بھی چھوڑ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس پر افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے آج کے بعد میں کسی کو نہیں نکالوں گا یہاں سے، کم از کم یہاں تھا تو مسلمان تو تھا وہ. تو وہ آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس موقع سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، کس موقع سے نہیں کرنا چاہیے. رشتہ داروں میں کبھی انبن ہو جاتی ہے، اب اس پہ کیا بائیکاٹ کرنا کہ وہ ہماری دعوت میں نہیں آئے یا ان کی دعوت میں انہوں نے ہم کو نہیں بلایا. بات تو بائیکاٹ کرنے کی دین ہے، غصہ کرنے کی چیز جو ہے وہ سنت اور شریعت ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سامری کو سزا دی اور کہا فَاذْهَبْ، تو یہاں سے نکل جا. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، اب زندگی بھر تیرا کام یہ ہوگا کہ تو لوگوں سے یہ کہا کرے گا کہ مجھے نہ چھونا. کہتے ہیں کہ اس سامری کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو چاہا تھا کہ اس کو قتل کر ڈالے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کہا کہ نہیں، یہ آدمی جو ہے وہ سخی ہے، اور سخی آدمی کو ایسی سخی آدمی اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہے. حتیٰ کہ عبادت کرنے والے بخیل سے اللہ کی نظر میں سخاوت کرنے والا مالدار زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو چونکہ سخی تھا اس لیے کہا کہ مارو مت، کوئی دوسری سزا دے دو. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجتہاد سے یا اللہ کی طرف سے اشارے سے یہ سزا دی کہ اس کو کہا کہ تو ہمارے کسی آدمی کے ساتھ نہیں ملے گا. اور ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بددعا سے اور اللہ کی طرف سے ایسا عذاب اس پر مسلط ہوا کہ وہ جس کو چھوتا تھا اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا اور خود اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا. یعنی یہ سامری کسی کو ٹچ کرے گویا اس کے بدن میں بخار رہتا تھا، کسی کو ٹچ کرے تو اس کو بھی بخار، اور یہ خود بھی لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے مت ہاتھ لگاؤ، تو ہاتھ لگائے گا تو مجھ کو بھی بخار آئے گا اور تجھے بھی. زندگی بھر اسی طرح در در پھرتے رہا، کوئی اس کو پوچھنے والا، جہاں بھی جاتا تھا لوگ کہتے تھے اس سے دور رہو، اور وہ خود بھی لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھ سے دور رہو. بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے اس کو پاگل پن کا سا ہو گیا تھا، وحشی جانوروں کی طرح وہ لوگوں سے بھاگتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے مت چھوؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ. وہ لوگوں سے بھاگتا تھا، اور مدتوں جو ہے وہ بنو اسرائیل نے دیکھا کہ یہ اسی طرح لوگوں کے درمیان پھرتا رہتا تھا، پاگل بنا پھرتا رہتا. نبی پر الزام لگایا، قوم کو جو ہے وہ کفر اور شرک میں مبتلا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سخت عذاب اس کو دیا. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور ساتھ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا اور اس کے علاوہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جو تجھ سے نہیں ٹلایا جا سکے گا. وانظر، اچھا یہ تو سامری کو، وہ بچڑے کو کیا کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تو دیکھ جس کو تو نے معبود بنایا ہے میں اس کی کیا گھت کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ وہ چونکہ سونے چاندی کا بنا ہوا تھا، وہ آرے وغیرہ لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور اس کو خوب آگ میں جلایا یہاں تک کہ وہ راکھ ہو گیا. اور اس کی راکھ کو، یا وہ جو جلا ہوا حصہ تھا اس جلے ہوئے حصے کو، اب سوال یہ کہ سونے چاندی کے جلے ہوئے حصے کو وہ تو پگھل جاتا ہے، اس کی راکھ نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ راکھ کیسے بن گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ راکھ ہے.
تو بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ بعد میں جو ہے وہ گوشت پوش کا جو ہے وہ بن گیا تھا، چونکہ حضرت ہارون نے بھی دعا کی تھی اور اوپر سے جو ہے وہ اس نے وہ مٹی بھی ڈالی تھی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نہیں، وہ چاندی ہی اور سونے ہی کا تھا، اس میں کوئی زندگی نہیں پڑی تھی، زندگی دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی زندگی نہیں دیتا۔ اس نے بنایا اس طریقے سے تھا کہ اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ پھر یہ کہ اس کو کاٹنے کے بعد اس کو جلا کر راکھ کیسے کیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، ورنہ سونا اور چاندی پگھلتا ہے، وہ راکھ نہیں ہوتا۔ یہ سونا اور چاندی جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گئے، اور راکھ بھی اس لیے ہوا تاکہ سب بنو اسرائیل دیکھے کہ جس کو ہم نے معبود بنایا تھا، جس کو سامری کے کہنے پر جس کے سامنے ہم جھکے تھے، اس کا کیا حال ہوا، وہ خود اپنے کو نہیں بچا سکا، وہ کیا ہمارا معبود بنے گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، اور دیکھ اپنے اس جھوٹے خدا کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم آج اسے جلا ڈالیں گے اور پھر اس کی راکھ کو چورا چورا کر کے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ کہاں یہ بچڑا جو اپنی جان نہیں بچا سکا، جان ہی نہیں تھی، اپنا وجود نہیں بچا سکا جھوٹا موٹا، اور کہاں اللہ جس کی ہزاروں صفات ہے، جس کی ایک صفت ہے علم، جس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا کہ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، حتیٰ کہ کائنات میں جو ہونے والا ہے یا جو ہو چکا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو، حدیث اور قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بنانے سے پہلے قیامت تک کیا ہونے والا ہے، قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان اور زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیریں لکھ لی تھیں۔ جب بیٹا جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہیں 4 مہینے کے بعد فرشتہ لکھ لیتا ہے عمر کتنی ہوگی، کتنا رزق ملے گا اس کو، اور سعید ہوگا یعنی نیک بخت ہوگا جنت میں جائے گا، یا بدبخت ہوگا جہنم میں جائے گا، اس کی زندگی، اس کی عمر، اس کا رزق، یہ ساری باتیں اس کے پیٹ میں، اور اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا مل کر تجھے کسی ایسی چیز کا نفع پہنچانا چاہے جو اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا ہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، اور ساری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ تجھے اس نقصان سے بچانا چاہے تو کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے آگے پھر حضور نے فرمایا، رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم جو ہے وہ تقدیریں لکھ کر جو ہے وہ کب سے فارغ ہو گئے، اور جن کاپیوں میں اور جن کتابوں میں بندوں کی تقدیریں لکھی گئی ہے وہ سب سوکھ گئے، یعنی سب مسئلہ طے ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سارا کا سارا، ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا علم رکھنے والے ہیں، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سارے انسان، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک رکھنے آنے والے انسان سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی زبان میں سب ایک ساتھ اللہ سے مانگے، اللہ کو سارا معلوم ہے کہ کون کیا مانگ رہا ہے، اور اللہ کے خزانے اتنے زیادہ ہے کہ سب کی مرادیں پوری کرنے کے بعد اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈالنے کے بعد سوئی پر کتنا پانی آتا ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا، ایک قطرے کا بھی آدھا پاؤ حصہ ہوتا ہے، اللہ کے خزانے میں اس ساری مخلوق کو دینے کے بعد اتنی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو کہاں یہ بچڑے کے پیچھے تم پڑے ہو، اور کہاں تمہارا ایسا پروردگار اور ایسا رحمان اور رحیم اور ایسا وسیع علم والا۔ تو آخری جملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی کہ حقیقت میں تم سب کا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آگے قرآن کریم میں پھر دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ یہاں پر پورا ہوتا ہے۔ اس قصے میں بہت سی عبرت کی باتیں تھیں جو موقع موقع سے آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم بارك وانعم، اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ آپ کا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کی نافرمانی سے حفاظت فرما، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر، اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، سنتوں سے محبت عطا فرما، سنتوں کی حفاظت کرنے والا اور سنتوں کا پھیلانے والا بنا۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان اور سنت اور شریعت کے لیے قبول فرما، اللہ ایمان اور سنت اور شریعت کی حفاظت اور خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ تیرے راستے میں نکلنا آسان فرما، اے اللہ دین کے ساتھ جڑا رہنا آسان فرما، اے اللہ تیرے نیک بندوں کی صحبت میں جانا آسان فرما، اے اللہ مسجدوں کی حاضری آسان فرما، اے اللہ ہم نیتیں کرتے ہیں پر ہماری نیتیں دنیا کے، اے اللہ دنیا کے بکھیڑوں میں پڑھ کر اے اللہ ہماری نیتیں ٹوٹ جاتی ہیں، اے اللہ ہماری نیتوں کو مضبوط فرما، اے اللہ اپنی رحمت شامل حال فرما، اے اللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو تیرا نافرمان بننا چاہتا ہے، اے اللہ ہم سب تیرے بننا چاہتے ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ اپنی رحمت اور مدد کے ساتھ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ عافیت اور رحمت کے ساتھ ہمیں اور ہماری نسلوں کو آپ اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے تمام امور کی آپ اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما دیجئے، اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما، جو اللہ کاروبار اور معاش میں اللہ تنگی کے شکار ہے اللہ حلال اور کشادہ وسعت اور امن والی روزی عطا فرما کر ان کی پریشانی اور تنگ دستی کو دور فرما، اے اللہ سب کو حلال عافیت والی کشادہ روزی عطا فرما، اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ حرام کے لقموں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، ہماری بستی والوں کو نیک بنا، اے اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے سب لوگوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، اے اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہماری بستی کو منور فرما، اے اللہ قرآن کی تلاوت اور نماز سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں نماز کا عشق اور محبت نصیب فرما، اے اللہ نماز کا عشق اور نماز کی محبت نصیب فرما، اے اللہ پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ صف اولیٰ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اللہ جتنی دعائیں مانگی اللہ وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ مانگی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔